یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ عزیز طلباء، معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ جمعہ اس کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اب آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، جب تم کو جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو تم دوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ عزیز طلباء، آج ہے جمعۃ المبارک۔ یہ بہت ہی زیادہ بابرکت دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ دن عطا فرمایا ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے ایام بنائے ہیں، دن بنائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو سارے دنوں کا سردار بنایا ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں وہ دن ملا جو سارے دنوں کا سردار ہے۔ اس لیے اس سردار دن کو ہم نے اچھی طرح اس کو ویلکم کرنا ہے، اور اس میں جو احکامات ہیں اس کو اچھی طرح پورا کرنا ہے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم مسجدوں کی طرف آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو، جیسے کسی بندے نے دکان کھولی ہوئی ہے، کسی بندے نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے، کوئی بندہ ملازمت کر رہا ہے، کوئی کسی کام میں مصروف ہے، ہر بندے کو یہ حکم ہے کہ وہ تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر جمعے کے لیے حاضر ہو جائے۔ اور یہاں پر یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ تم دوڑ کر آؤ، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ۔ عزیز طلباء، اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ ہر چیز پر جمعے کو ترجیح دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، اس کے اندر نفاق کی نشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیز طلباء، جمعہ کا دن بڑا پیارا دن ہے، اور حدیث مبارکہ ہے جو بندہ جمعے کے دن جمعے کی اچھی تیاری کرتا ہے، جیسے غسل کرنا، مسواک کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اور مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا، اور خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں چلے جانا، اور جتنا اس کو وقت میسر ہے اس میں نوافل پڑھنا، یہ جمعے کی ضروریات ہیں، یہ جمعے کے ریکوائرمنٹ ہیں۔
حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اچھے طریقے سے یہ کام کرتا ہے اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہونے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، جمعے کے دن مسجد میں جانا نماز جمعہ کے لیے بڑے ثواب کا کام ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اس کو ایک اونٹ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں کہ اونٹ کی کتنی قیمت ہے، لاکھوں میں ہے اونٹ۔ جو شخص پہلے آئے گا وہ ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب حاصل کرے گا۔ اس کے بعد جو بندہ آئے گا اس کو بیل کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جوں جوں کوئی بندہ لیٹ ہوتا جائے گا اس کے صدقے میں کمی آتی جائے گی، اور ایک بندہ اینڈ پہ آتا ہے۔ اینڈ سے مراد عزیز طلبہ ذرا سن لیں، اینڈ کسے کہتے ہیں؟ اینڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر خطیب اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے اور وہ ممبر کی طرف چل دیا ہے کہ میں خطبہ دوں، وہیں پہ اس صدقے کو سٹاپ لگ جاتا ہے، اس کا ثواب رک جاتا ہے۔ جب تک ممبر پہ خطیب صاحب نہیں جاتے یہ صدقات کا ثواب جاری رہتا ہے، اور آخری نمازی کو جو جمعے کی نماز کے لیے جاتا ہے خطیب صاحب کے بیٹھنے سے پہلے اس کو ایک انڈا صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو وقت پر جمعۃ المبارک کے لیے مسجد میں جانا چاہیے تاکہ ہم اس صدقے کا ثواب لے لیں۔ حدیث مبارکہ ہے جمعے والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، اور ہر مسجد جہاں پر جمعۃ المبارک ہوتا ہے فرشتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فرشتے ویسے نہیں کھڑے ہوتے، ان کے پاس رجسٹر ہوتا ہے، وہاں پر جو لوگ جمعے کے لیے آتے ہیں ان کی حاضری لگ جاتی ہے، اور اسی پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کس نمبر پہ آیا ہے، اور وہ جو حاضری ہے وہ اللہ کے ہاں پیش کی جاتی ہے کہ یا باری تعالیٰ یہ لوگ جمعے کے لیے بروقت آئے ہیں۔ جو بندہ خطیب صاحب کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد آتا ہے، خطیب صاحب جمعہ شروع کر چکے ہوتے ہیں، عزیز طلباء اس کو جمعے کا ثواب نہیں ملتا، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں کہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور جب جمعہ اپنے اختتام کو جانے لگتا ہے فٹافٹ آ کر دوڑتے آتے ہیں اور جمعے کے لیے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ایسے بندے کو ہو سکتا ہے اس کو اس کی فرض کی ادائیگی قبول کر لی جائے لیکن جمعے کا ثواب نہیں ملے گا، اور اللہ کے ہاں اس کا نام نہیں پہنچنا جو رجسٹر پہ لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے تمام طلباء جمعے کا خاص خیال رکھا کریں، اپنے کپڑے پہلے سے تیار رکھیں، جاتے ہی آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور فوری مسجد کی طرف نکل جانا ہے۔ اگر آپ خطبے سے پہلے چلے جاتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نوافل شروع کر دیں، جتنے آپ سے نفل پڑھے جائیں گے اتنی اچھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعۃ المبارک ایسا پیارا دن ہے، اس میں ایک وقت ایک گھڑی لازمی ایسی آتی ہے کہ بندہ کوئی دعا کرتا ہوگا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔